خود اس کو آپ پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ خلاصہ کیسے لکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 1 9th کلاس میں محمد امین، اور آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ سبق کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ لکھنے کے لیے بورڈ میں 5 نمبر اوارڈ کیے جاتے ہیں، اور خلاصہ جو ہے وہ ایک سبق کا کل صفحات کا 1/3 ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک سبق جو ہے وہ 3 صفحات پر مشتمل ہے تو اس کا خلاصہ ایک صفحے پر مشتمل ہوگا۔ اسی طرح جب خلاصہ لکھا جاتا ہے تو اس کے لیے 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ کچھ اساتذہ کرام کے نزدیک جو ہے خلاصہ صرف ایک اقتباس پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اکٹھا آپ لکھتے چلے جائیں گے، اور کچھ اساتذہ کے نزدیک جو ہے وہ اس کو پیراگراف کی شکل میں ہونا چاہیے۔ میں دونوں اعتبار کو درست سمجھتا ہوں، اور میرے نزدیک جو ہے خلاصہ جو ہے وہ 3 اقتباس پر مشتمل کر سکتے ہیں، جس میں سبق کا ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ اور اخیر حصہ، آپ اس طرح سے بھی اس کی ایک ترتیب لگا سکتے ہیں۔ تنزہ جی بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سبق کا خلاصہ۔ مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس سبق میں مولانا نے تبلیغ اسلام کے لیے پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کو بیان کیا ہے۔ یہ بیٹا سبق کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف تعارف کروایا جا رہا ہے، نہ ہی یہ خلاصے کا حصہ ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے پنچ لائن جو ہے وہ کروائی گئی۔ تو اب ہم یہاں سے باقاعدہ سبق کا خلاصہ ریڈ کرتے ہیں۔ مکہ میں جب اہل کفار کا ظلم و ستم مسلمانوں پر زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچ چکے تھے، اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی۔ ادھر قریش مکہ کو جب خبر ملی کہ مسلمان مدینہ میں طاقت پکڑ رہے ہیں تو اہل قریش خطرہ محسوس کرنے لگے، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ تمام قبائل نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ قبائل سے بدلہ نہ لیا جا سکے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا کہا اور مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے گھر سے نکلے اور کعبے کی طرف دیکھ کر فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 راتیں قیام فرمائیں۔ اس دوران حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کی خبریں اور کھانا پہنچاتے رہے۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مدینہ روانگی کے وقت سراقہ بن جشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا تو گھوڑا اٹھ کر کھائی میں گر پڑا۔ یہاں پر کچھ تصحیح ہوگی، گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا، ٹھیک لکھا۔ دوبارہ کوشش کی، پھر ایسا ہی ہوا۔ 100 اونٹ انعام کے لالچ میں آگے بڑھا تو گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ دوسری طرف مدینہ کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ مدینہ سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور شام کو لوٹ جاتے۔ ایک دن ایک یہودی نے قلعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں سے پہچان کر پکارا کہ اے عرب والو، اے عرب، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ یہ سننا تھا کہ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تو پیارے بچوں، یہ سبق جو ہم نے 2 لیکچرز کے اندر جو ہے وہ ختم کیا تھا، یہ آج میں نے آپ کے سامنے کوئی 2-3-5 منٹ کے اندر جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا، اور یہ تمام وہی باتیں ہیں جو آپ نے مسلسل 2 دن کے لیکچرز کے اندر جو ہے وہ ریڈنگ کی، اور آپ نے جو بڑی خوشی ہوئی، آپ نے ایم سی کیوز یاد کیے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کیے، جو کہ آپ کے آگے انشاءاللہ کام آنے والے ہیں۔ تو یہ آپ نے اقتباس جو ہے وہ یہ خلاصہ جو ہے آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو آپ نیٹ کاپیز جو بنائی ہوئی ہیں رجسٹر، اس کے اوپر لکھنا بھی ہے، اور لکھائی جو ہے وہ دل سے ہونی چاہیے، ہاتھوں سے نہیں ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ سر نثر نگار مین کیا ہے؟ نثر نگار 1 by 1 بیٹا جی۔ سب سے پہلے نثر نگار، نثر نگار، نثر لکھنے والا۔ جیسے ہم جو پڑھ رہے ہیں بیٹا، یہ حصہ نثر ہے جس میں اسباق، سبق، ناول، ڈرامے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو بولتے ہیں۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی میری چائے بھی آ گئی ہے، اب آپ پوچھیں۔ سیم خان سر جی ہمارا بولے۔ سر یہ جو آپ ہمیں کام کرا رہے ہیں دہلی پہ، یہ یوٹیوب پہ بھی آپ کے چینل پہ ہوتا ہے تو وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اگر ہم ایبسینٹ ہو؟ جی بیٹا، ایبسینٹ ہونے کی صورت میں سب سے پہلے تو آپ نے مجھے انفارم کرنا ہے وہاں پر واٹس ایپ پر۔ یس سر۔ اس کے بعد میں آپ کو گائیڈ کروں گا جی۔ سر اس لائن کا مطلب کیا ہے؟ یہ سنتا تھا کہ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ ہاں جی بیٹا، یہ جو تھا نا، یہ دیکھیں بڑی خاص بات تھی، اور میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو کہتا کہ آپ بھی ذرا نعرہ تکبیر لگائیں، تو آخر میں لگائیں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں سے پہچانا اس یہودی نے، اور کیا کہا کہ اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ اب یہ فکرہ اس یہودی نے اپنے قلعے کی چھت کے اوپر چڑھ کر اونچی آواز میں بولا کہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ منہ کر کہ اے اہل عرب، اے مدینہ والو، لو وہ شخص آ گیا جس کا تم انتظار کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ بات کا سننا تھا کہ تمام شہر، یعنی کہ شہر مدینہ اس آواز سے گونج پڑا۔ آج بھی شہر مدینہ کے اندر جب جاتے ہیں، جب انٹر ہوتے ہیں، الحمدللہ تقریباً آج کے دنوں میں 2 سال مکمل ہوئے، تو میں بھی جو ہے وہ شہر مدینہ میں تھا الحمدللہ۔ تو وہاں پر ایک روٹین ہے کہ جو بھی باہر سے حاجی آتے ہیں ان کو بڑے گرم جوشی کے ساتھ جو ہے ویلکم کیا جاتا ہے، وہاں کے رہائشی جو ہیں، انصار جو ہیں، اور ان کی بے حد خدمت کرتے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جی۔ اچھا، اب میں باری باری جو ہے وہ آپ سے کہتا ہوں۔ احمد نام سے جو بچی تھی بیٹا، کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے نام سے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کل جو ہے جی نام لکھوایا ہے وہ سر آفس میں، جو سر عثمان، انہوں نے یہ میرا نام، آئی ڈی میری اس نام پہ بنائی تھی، تو انہوں نے کہا تھا یہی رہنے دیں، تو میں نے یہی رہنے دی۔ بیٹا نام تو چینج ہو جاتا ہے نا جب بھی آپ زوم پہ نام تو آتا ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے جی۔ تو سر میں چینج کر لوں نام اپنا؟ جی آپ اپنے نام سے آئیے گا، چلیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اچھا آپ ذرا مائک بند کریں۔ سیم خان، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یس سر۔ سر یہ ہم اقتباس اپنی لینگویج سے لکھ سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم اپنی لینگویج جو ہے، ہماری لینگویج جو ہے قومی زبان اردو ہے، یس سر، اسی کا ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے مجھے نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اردو کو انگلش میں پڑھانا پڑتا ہے۔ تو ہاں جی بالکل جناب، آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ آپ کی
ترتیب جو ہے وہ بڑی سبق کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اپنے پاس سے کوئی بات ایڈ نہیں کریں گے, نہیں. یس سر. ایک چیز اور بیٹا واضح کرتا جاؤں, سبق کے اندر بالکل بھی کوئی بھی باہر سے کوٹیشن, کوئی شعر, یہ چیزیں ایڈ نہیں ہوتی خلاصے میں, ٹھیک ہے. اچھا یہ اب یہ نوٹس ہیں میرے طرز اردو نوٹس کے نام سے ہیں, اور جن بچوں کے پاس نہیں ہے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے گا. لاہور میں جو ہے وہ ہم ہوم ڈلیوری جو ہے وہ کروا دیں گے. اچھا اب نیکسٹ حسن ارشاد. اچھا لاہور سے باہر وہ مجھے یاد آیا بہاولپور والے اور منڈی بہاؤالدین والے بچے بھی ہیں, تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں جناب. اچھا نیکسٹ جی, اور سوال پوچھیں جی, کس نے پوچھنا؟ یہ جو آپ سکرین پہ بتا رہے ہیں یہ آپ گروپ میں سینڈ کر دیں گے یہ خلاصہ؟ جی چلیں جی آج کے لیے کر دوں گا. اور کوئی حکم؟ جی اور سر خلاصہ میکسیمم کتنے پیجز کا لکھنا ہے؟ یہ اس وقت جتنا یہ لکھا ہوا ہے نا, بس اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب جب یہ آپ اپنے ہینڈ رائٹنگ سے لکھیں گے نا تو پھر وہ دیکھیں کتنا بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کھلے لائن کے اوپر رجسٹر کیوں. جی اور فلک یہ جو ریموو, سوری فار دس, آپ کو بہت برا لگا ہوگا لیکن میں نے ریموو کر دیا. اور جی سر یہ مولانا شبلی نعمانی صاحب کے یہ لائن لکھنی ہے. ہاں جی بیٹا ایسے ہے کہ یہ پنچ لائن ہے. ہم اپنی پنچ لائن کسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہے وہ جسے خلاصہ شروع ہونے سے پہلے ہم جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ایگزامینر کو کہ اس نے بہت ہی اچھا جو ہے وہ امپریشن اس پہ, تو آپ یہ لکھ دیں بہتر ہے, گو کہ یہ خلاصے کا حصہ نہیں ہے. جی اور کوئی کوشچن؟ پیٹرن بتا دیں. طلحہ عادل بولیں جی. سر یہ ہم اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں؟ بیٹا ریپیٹ کوشچن نہیں کرنا, جو کوشچن پوچھ لیا جائے میں نے بولا جی بالکل لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ جنت. سر یہ جو ہمارے اسکول میں نا مطلب خلاصے کا کہا ہے کہ 7 یا 10 لائنز لکھ لیں, تو آپ ذرا بتا دیں کتنے لکھیں. بیٹا وہ 7 یا 10 لائنز کس کے لیے ہیں, سبق کے لیے یا نظم کے لیے؟ سر نے اسی خلاصے کا کہا تھا. نہیں بیٹا بہت کم ہے, سبق کا خلاصہ 7-8 لائنوں پر مشتمل نہیں ہوتا. سر آپ بتا دیں پھر. بیٹا میں نے بتا دیا کہ تقریباً آپ کا جو شیٹ آپ دیکھتے ہیں نا, یوز کرتے ہیں, سٹارز کی شیٹ ہوتی ہے آپ کے پاس, تو اس کا 1.25 پیج جو ہے وہ یوز کرنا ہے, 1.5. جی نیکسٹ. آج مجھے آپ ہوم ورک کر کے دیں گے نا, جب آپ نے صبح 10 بجے تک جو ہے مجھے سینڈ کرنا ہے, 10-11 بجے کر دیجئے گا, چلیں 11 بجے تک صبح لکھنے کے بعد اس کی تصاویر سینڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے, واٹس ایپ کے اندر, تو میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا, ٹھیک ہے. نیکسٹ جی. سر ہوم ورک کیا؟ ہوم ورک کیا ہے اب بیٹا, یہ لیپ ٹاپ ہے میرے سامنے, ادروائز یہ فون ہوتا تو میں ٹکر مار لیتا. کون بتائے گا جی ہوم ورک؟ سر یہی خلاصہ. سر یہی خلاصہ لکھ کے آنا ہے. سر یہ خلاصہ لکھنا ہے اور آپ کو تصویر سینڈ کرنی ہے. ویری گڈ جی, اس کا مطلب ہے بہت سے بچوں کو پتا چل گیا. لے جی پیٹرن تو بتا دیں. یہ کون ہے پیٹرن والا؟ سر جی جی پیٹرن تو بتا دیں. بیٹا پیٹرن یہی ہے, آپ نے یہی انداز جو ہے وہ اپنانا ہے. اچھا مزید بہتری کے لیے چلے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے مزید جو ہے وہ اور کیسے جو ہے وہ کرنا ہے. یہ دیکھیں پیٹرن از دیٹ. آپ نے کیا کرنا ہے, یہ آپ کی جو ہے وہ کاپی ہے, آپ نے لکھنا ہے سوال جو بھی ہے, پہلا ہے, دوسرا ہے, سبق کا خلاصہ, ٹھیک ہے. اور میں تھوڑا سا جو ہے وہ فونٹ سٹائل بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جو دیکھنے میں. اچھا جی, اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں پر مارکر کے ساتھ سبق کا
عنوان, ٹھیک ہے. سبق کا عنوان کون ہے, کیا ہے جی؟ ویری گڈ جی, شاباش. تو مصنف کا نام مولانا شبلی مولانا شبلی عمانی. سیرت النبی مولانا نعمان نعمانی رحمت اللہ. اور اگر تو اچھا یہاں پر اب آپ نے کیا لکھنا ہے بریکٹ کے اندر, آپ کے پاس رہ گئے بیٹا 10 منٹ پورے. اچھا یہاں پہ خلاصہ لکھنا ہے, اور کیوں اب آپ نے جو ہے وہ خلاصہ لکھنا. کلیئر, یہ فرض کر لیا کہ ایک شیٹ ہے. گڈ, یہ جس نے سوال پوچھا تھا ویری گڈ, اس کے تاکہ باقیوں کا بھی بھلا ہو گیا. اچھا جی, وشا آپ نے پوچھا, کون سی گیم کھیلنی ہے؟ ہاں جی شاباش, اسٹار ملا آپ کو. اچھا یہ ہو گیا. اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہے وہ مارکر سے ہونی چاہیے, ہائی لائٹڈ, ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں. اچھا اب اینڈ پہ سر ہم پیٹرن بنا سکتے ہیں 3 خلاصے کے, 3 پیٹرن. 3 پیٹرن پیراگراف. اچھا یہاں پر آپ نے ابھی بچی کی آواز آ رہی تھی کہ اس نے تصنیف کا نام بھی بولا تھا, تو تصنیف کیا ہے کتاب؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آخر میں خلاصہ لکھنے کے بعد یہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے بھرپور